ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, today the topic we are going to discuss and the next knowledge area that needs your attention is communication management. جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ communication is one of the knowledge area in all knowledge areas that are present in PA box latest version. تو جو کمیونیکیشن مینجمنٹ ہے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا لائک ادر ایریاز ان پروجیکٹ مینجمنٹ، بیکاز جیسے کہ یہ کافی دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ اٹس 80% to 90% ٹائم اٹس آل اباؤٹ یور کمیونیکیشن. کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ 90% ٹائم اپنا افیکٹو کمیونیکیشن میں گزار رہا ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس نے کام کروانا ہے لوگوں سے، اور کام کروانے کے لیے ایک روم میں بند ہو کے بیٹھا نہیں جا سکتا. اس کے لیے ایک افیکٹو کمیونیکیشن ہونی بہت ضروری ہے. بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے آج کی اچھی بات، ونس اگین اٹس ون آف دا پوسٹ فرام ڈاکٹر بلال فلپس. اللہ opens door for you that no one can close. It's a very deep and very true thing کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی رستہ کھولنا چاہے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی پاور نہیں ہے ایسی کہ جو اللہ تعالیٰ کے کھولے ہوئے دروازوں کو بند کر سکے آپ کے لیے. اور اگر اللہ کوئی ڈور آپ کے لیے بند کر رہا ہے جو آپ کے لیے ہی بہتر ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے ایسی جو اس کو کھول سکے. ڈسکشن میں بھی یہ بات ہو رہی ہے جیسے کہ نو باڈی کین شٹ یو ڈاؤن، لاک یو آؤٹ اور بلاک یو فرام وٹ اللہ ہیز ڈیکریڈ فار یو. ہی اوپنز ڈور فار یو دیٹ نو ون کین کلوز. اس لیے جب بھی اپنے لیے دعا مانگا کریں تو ضرور مانگیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے میرے رب تو مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کے دروازے کھلنے کی ضرور دعا مانگا کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے باعث رحمت کیا چیز ہے. اور جب آپ رحمت کے دروازے کے کھلنے کی دعا مانگتے ہیں تو بے شک وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے. وہ آپ کے لیے ضرور جو ہے اپنے حبیب کے صدقے رحمت کے دروازے ضرور کھولے گا. اور یہ سب سے بڑی رحمت کا کم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے ہم لوگوں کے لیے. بسم اللہ کرتے ہیں. اب یہ جو سٹوری ہے یہ ایکچولی یہاں پہ اگر میں پلے کروں گی یہ کلپ تو یہ اس کا جو ہے وائس وائز یہ چلے گا نہیں. تو اس کا جو میں کلپ ہے یہ میں اپلوڈ کر دوں گی تو آپ دیکھیے گا. اٹس اے ویری اسمال اسٹوری اینڈ یو ول گیٹ ٹو نو کہ وٹ ایکچولی in terms of communication going on. اب جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ہے بات ساری کمیونیکیشن کی، اینڈ کمیونیکیشن از آل اباؤٹ رابطہ. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے وٹنس کیا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس طرح تو نہیں کی تھی جو اگلے بندے نے اس طرح سے انٹرپریٹ کر لی. یا کبھی کوئی ڈفرینسز کریٹ ہو جاتے ہیں دو دوستوں کے بیچ میں، دو پارٹنرز کے بیچ میں، بہن بھائیوں کے بیچ میں. تو وہ جو ڈسپیوٹ ہے وہ اکثر اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہ بات اس طرح کی تھی، اگلے بندے نے غلط انٹرپریٹ کر لی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کمیونیکیٹ ٹھیک سے نہیں کر پاتے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ غصے میں ہوں تو کوئی رائٹ ڈاؤن نہ کریں کوئی چیز، کوئی لیٹر نہ لکھیں، کوئی ٹیکسٹ نہ کریں. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ٹیکسچول آپ کا موڈالٹی ہے وہ آپ کے جو ہے ریئل ایکسپریشن کنوے نہیں کرتی. اس لیے جب ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں تو ہم ایموجیز کا سہارا لیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا ایگزیکٹ ایموشن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مگر اب جب سے یہ وائس نوٹس اور وائس ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے آپ کے لیے زندگی تھوڑی سی آسان ہو گئی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ایگزیکٹ آپ کا جو ایکسپریشن ہے وہ آپ کنوے کرنے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں. بٹ جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہے اس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے. بٹ ہر جگہ پہ آپ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہیں رکھ سکتے ڈیو ٹو ڈفرنٹ سرکمسٹانسز.
اب جیسے یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ دو لوگ آپس میں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ایک جو بندہ ہے وہ دوسرے کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ لیٹس گیٹ اسپیشل آلوز فرام دا اسٹور. اب جیف نے جو ہے یہ میسج جو ہے یہ اگلے جو اپنا ریسیور ہے اس تک پہنچانا ہے. جیف نے جب یہ فون کال کے تھرو یہ میسج پہنچایا تو یہ جو تھا ایک ٹرانسمیشن میڈیم کے تھرو یعنی کہ ایک ٹیلی فونک ٹرانسمیشن کے تھرو اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا تھا. بٹ دیر واز اے نوائز ان دیٹ میڈیم. تو کیا ہوا کہ جب یہ میسج ڈی کوڈ ہوا تو ہوا کیا کہ جیف کی لائن میں مسئلہ تھا. چارلز کی تک جب یہ میسج پہنچا, جب یہ ڈی کوڈ ہوا, جب اس نے انٹرپریٹ کیا تو وہ کس طرح پہنچا کہ لیٹس گیٹ پتہ نہیں پیلیگل پالش دا ڈور, سم تھنگ پالش دا ڈور. تو دیر واز اے پرابلم ان میڈیم, دیٹ از وائی ان کی ایک کمیونیکیشن ٹھیک سے نہیں ہو پائی. تو بات کچھ ہو رہی تھی اور بات کچھ ہو کے پہنچی. تو دیٹ از آل اباؤٹ کمیونیکیشن اینڈ وی نیڈ ٹو مینیج اٹ. A project communication management is what actually it's the process that is necessary to ensure that the information needs of the project and its stakeholders are met through development of artifacts and implementation of activities designed to achieve effective information exchange. اب جو کمیونیکیشن مینجمنٹ آپ کرتے ہیں اس میں آپ کے ڈفرینٹ, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہر ایک سٹیج پہ جہاں پہ بھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں وی آر گیٹنگ سم سبسیڈیری ڈاکومنٹس جو کہ ہماری مینجمنٹ پلانز ہیں مختلف قسم کے, جیسے رسک مینجمنٹ پلان ہے, اسکوپ مینجمنٹ پلان ہے. ون آف دا ڈاکومنٹ از کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان. ہم اس کو کیوں بناتے ہیں؟ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ کو سکسیزفل ہونے کے لیے جن ایکٹیویٹیز کی امپلیمنٹیشن ہمیں چاہیے اور جس طرح کے اسٹیک ہولڈرز کو جس طرح کی انفارمیشن کی ضرورت ہے اس کو انفارمیشن کو ایک افیکٹو طریقے سے پہنچانے کے لیے جو انشور کرتی ہے چیز وہ کیا ہوتی ہے, وہ مینجمنٹ پلانز ہیں, وہ ڈاکومنٹس ہیں. ایک کنسرن اسٹیک ہولڈرز کے بیچ میں جو انفارمیشن ایکسچینج ہے وہ افیکٹو طریقے سے ہو سکے. تو دیٹ از اباؤٹ مینجمنٹ آف پروجیکٹ کمیونیکیشن. اب جو پروجیکٹ مینیجر کی جاب ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے کام کو ود ان اسکوپ, ود ان بجٹ اور ود ان آ پری ڈیفائنڈ ٹائم لائن کمپلیٹ کرنا. یو کین سی دیر از اے فوکس آن دا ورڈ انشور کہ پروجیکٹ مینیجر نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کے پروجیکٹ کا جتنا بھی کام ہے وہ ٹائم پہ ود ان بجٹ اور ود ان اسکوپ کمپلیٹ ہو جائے. اب اس انشور کو انشور کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس انشور کے لیے آپ کو کرنی ہوتی ہے افیکٹو کمیونیکیشن. اب کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, اور کمیونیکیشن کے بغیر کوئی بھی کام, خاص کر کسی بھی پروجیکٹ کا کام کمپلیٹ ہونا مشکل ہے. تو کیوں کرتے ہیں؟ اٹ کنزیومز 90% آف پروجیکٹ مینیجرز ٹائم. یہ پروجیکٹ مینیجر کا 90% ٹائم جو ہے یہ کنزیوم کرتا ہے. جیسے ہم نے لیکچر کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ پروجیکٹ مینیجر 90% آف دا ٹائم اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے کنسرن پلیئرز کے ساتھ, اپنے کنسرن ٹیم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, ٹیم پلیئرز کے ساتھ, اپنے ریسورسز کے ساتھ, اپنے اسپانسرز کے ساتھ, جتنے بھی مطلب لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کمیونیکیٹ. کیونکہ اس نے کام کروانا ہے. اور وہی بات ہے کہ جب تک آپ کام کروانے کے لیے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ اپنا کام اچھے اور افیکٹو طریقے سے کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اور جو پیچھے ہم بات کر رہے تھے انشور, تو اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ مینیجر کو ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونا ضروری ہے تاکہ جن کنسرن اسٹیک ہولڈرز تک جو انفارمیشن پہنچنی چاہیے وہ ان تک پہنچ جائے. اب جیسے بات ہو رہی تھی کہ کمیونیکیشن مینجمنٹ پلانز بنتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ پلاننگ کے وقت جو ہے آپ کچھ ڈاکومنٹس بناتے ہیں اور ایگزیکیوشن کے وقت اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ مانیٹر کرتے ہیں, اور اس کو لے کے آپ کمیونیکیشن یا جو بھی جس بھی لیول کا یا جس بھی نالج ایریا کا آپ نے مینجمنٹ پلان بنایا ہوا ہے اس کو جو ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اب کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان از دا پارٹ آف پروجیکٹ مینجمنٹ پلان like all the others. Here you will figure out who needs to know what. جیسے آپ کا one of the document is project management plan جو کہ آپ کے communication management plan that is one of the
chapter in your project management plans. It works to figure out कि किस स्टेक होल्डर को किस तरह की इंफॉर्मेशन की और कब जो है वो ज़रूरत है. एंड in managed communication, here's where you get the information out to the people and make sure that the right people have the right information they need. अब देखिए प्लान के वक्त वही बात है जो हम बात कर रहे थे, एक चीज़ है प्लान और एक चीज़ है एग्जीक्यूशन. जैसे मैं हमेशा आपको एग्जांपल देती होती हूँ, one of the plan is our course plan and one is the thing that is actual execution. If there is a lag between plan and actual execution, we immediately try to get the things back on the right track. ये चीज़ें जो है वो अपने ट्रैक से उतर ना जाएं. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक चीज़ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्लान जिसमें आपका है एक कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, वो आपने बना लिया कि किस वक्त किस तरह के स्टेक होल्डर को कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सा स्टेक होल्डर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि पहुँचाना है. और फिर एग्जीक्यूशन के वक्त आप ये श्योर करते हैं कि आपके राइट लोगों को वो जो इंफॉर्मेशन है जो कि अपने प्लान के वक्त बताई थी कि मिलनी चाहिए, क्या वो मिल गई है कि नहीं. तो इसी तरह से अगर तो नहीं मिल रही तो फिर आप उसको क्या करते हैं, फौरन उसको अपने राइट ट्रैक पे लेके आते हैं. as you see, हमने पहले बात की थी कि there is a big picture that travels through these process groups and आप करंट स्टेट से फ्यूचर स्टेट की तरफ मूव करते हैं. करंट स्टेट ऑफ प्रोजेक्ट टूवर्ड्स द फ्यूचर स्टेट ऑफ दैट प्रोजेक्ट and that project passes from these all process groups of a project completion. And this is actually, you are well aware of, that is the iron triangle, and that iron triangle is very important in effective communication as well, because clear and accurate communication within your project team is vital to project success. जैसे हम बात कर चुके हैं कि जब तक एक क्लियर और एक्यूरेट कम्युनिकेशन नहीं होगी आपकी टीम मेंबर्स के दरमियान, तब तक प्रोजेक्ट की सक्सेस को हासिल करना एक मुश्किल है. Communication planning is all about deciding who should get which information, when, and who should send it, in what format, and by which channel. It's a very detailed description of communication planning. कि देखिए इसके अंदर कुछ वर्ड्स पे आप गौर करें जो कि इंतहाई क्रिटिकल हैं कि कम्युनिकेशन प्लानिंग किस बारे में बात करता है, किस बारे में डिसाइड करता है कि किस को कौन सी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कब मिलनी चाहिए, कौन भेजेगा, किस फॉर्मेट में भेजी जाएगी और किस चैनल के थ्रू भेजी जाएगी. ये बड़ी की चीज़ें हैं जो कि देखने में तो इतनी हमें लगती हैं कि इतनी डिटेल लेवल पे बताने की हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों ये सर दर्द जो है वो पाल रहे हैं. बट ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट की जाती है ताकि बाद में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो, किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो. ठीक है. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हर इंसान अच्छा कम्युनिकेटर होता है, या अगर इसको किसी और तरीके से समझें तो क्या हर इंसान अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है. तो आपका जवाब डेफिनेटली होगा नो. कम्युनिकेशन पावर हर इंसान की अच्छी नहीं होती. एंड कम्युनिकेशन पावर का क्या मतलब है, आप अपनी बात अगले बंदे तक उसके लेवल के मुताबिक जाके उसको समझा सकें. अगर आप अपनी बात एक बंदे को उसी तरह समझा पाए हैं जैसे आप चाह रहे थे और जैसे उस बंदे को उससे फ़ायदा होगा, then you are an effective communicator. Otherwise, there is a big no. And for a project manager, one of the key skill that is required is he or she should be a good communicator. Now, ensuring accurate communication, everyone from project members of the project team to project stakeholders must communicate openly and accurately. Facilitate each conversation with a mission to understand exactly what the person speaking is trying to convey. ठीक है कि प्रोजेक्ट टीम में हर एक बंदे को एक ओपन कम्युनिकेशन का मौका मिलना चाहिए और एक्यूरेट कम्युनिकेशन का मौका मिलना चाहिए.
ٹھیک ہے. اور ایگزیکٹلی جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں کام, آپ نے وہی بات جو ہے وہ اپنی اسپیکنگ میں, اپنے ڈاکومنٹ میں اس طرح سے آپ نے مطلب کہہ لیں رائٹ ڈاؤن کرنی ہے کہ وہ انشور کرے وداؤٹ میکنگ سم ایمبیگوٹی. ناؤ لیٹس کم ٹو اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ, دیٹ از انفارمیشن سینسٹیوٹی. جیسے پیچھے آئرن ٹرائنگل میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم باقاعدہ جب کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان بناتے ہیں تو اس چیز کو ایشور کرتے ہیں کہ کون کس چینل کے تھرو, کس وقت, کس کو, کس قسم کی انفارمیشن پاس آن کرے گا. اب ہر طرح کی انفارمیشن ہر طرح کے اسٹیک ہولڈر کے لیے یا ہر طرح کے ٹیم ممبر کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ ہی کی بات کریں تو پروجیکٹ کی کمیونیکیشن میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ڈپارٹمنٹ اور سپروائزر کے بیچ میں ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سپروائزر اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں ہوتی ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹس کے نہیں شیئر ہوتی ہیں, جہاں اسٹوڈنٹس کی جو ہیں وہ سپروائزر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ تک جو ہے, خیر وہ تو ہوتی ہیں ساری باتیں, مگر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ تک بتانی یا تو آپ کے مطلب کی نہیں ہوتی یا آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یا کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں بتائی جاتی. جیسے فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کوئی یونیورسٹی ایونٹ کرا رہی ہے تو اس کا کتنا بجٹ ہے, اس بجٹ کو کس کس طرح بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے, اس کو جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو یا اینڈ یوزرس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یا ٹیم ممبرس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس چیز پہ کتنے پیسے جو ہیں وہ اپروو ہوئے ہیں. یہ کافی انفارمیشن سینسٹیو ہوتی ہے. تو اس طرح آپ ریئل لائف میں بھی دیکھ لیں, بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو سینسٹیو ہوتی ہے اور ہر طرح کے بندے کو وہ بتائی نہیں جاتی. جیسے آپ لوگ اپنی فیملی میں بھی دیکھیں, امی ابو کی اکثر باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکرٹ ہوتی ہیں اور وہ آپ لوگوں سے چھپائی جاتی ہیں, یا آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ آپ لوگوں کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور اسی طرح آرگنائزیشنز میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مختلف لیولز پہ مختلف لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں, مگر سب تک وہ انفارمیشن نہیں پہنچائی جاتی ڈیو ٹو اٹس سینسٹیوٹی. So it's an important area for project manager to consider while making the communication plan. کمیونیکیشن پلان بناتے ہوئے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے, اس کو بھی ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح کے اسٹیک ہولڈر تک کون سی بات جو ہے وہ پہنچانی ہے اور کون سی بات نہیں پہنچانی, کس بات کا جو ہے وہ کریٹیکلٹی ان ٹرمز آف فائنانسز جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ contractual data is not for consumption by everyone and create issues or pose risk for project success if reaches in the hands of wrong stakeholders. تو اگر ایسٹ سے ریلیٹڈ, فائنانسز سے ریلیٹڈ کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ سیکرٹ رکھنی ہے اور اس انفارمیشن کو سارے اسٹیک ہولڈرز تک نہیں پہنچنا چاہیے اور وہ پہنچ سکتی ہے تو اس سے نقصان ہوگا, تو یہ چیز بھی کریٹیکل انفارمیشن کے انڈر آتی ہے. تو اس کا بھی جو ہے وہ آپ نے خیال رکھنا ہے. ناؤ افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے, ایکوریٹ کمیونیکیشن کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو نوٹس میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کی کنورسیشن ہو تو آپ اس کو ڈاکومنٹ کریں. جیسے ابھی آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ بھی جب کنورسیشن آپ کی ہو رہی ہوتی ہے, اگر آپ کے لیول پہ اگزامپل دوں, آپ کے سپروائزر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, کسی فارم میں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. اٹ کین بی اے ریکارڈڈ سیشن جو کہ آپ ان سے اجازت لے کے ریکارڈ کر سکتے ہیں, یا آپ لکھ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین جہاں پہ لائن ڈاٹیڈ ہو, جیسے ہم کہتے ہیں نا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, وہاں پہ ضرور اس چیز کو انشور کریں کہ وہ جو ڈاٹیڈ لائن ہے اس کے اوپر کسی قسم کی ایمبیگوٹی کریٹ نہ ہو. جیسے آپ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جہاں پہ ایٹسیٹرا ہوتا ہے وہاں پہ ایمبیگوٹی کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کوالٹی آف ریکوائرمنٹس پڑھا ہوگا کہ ڈاکومنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ کی کوالٹی ہے وہ اس چیز پہ بھی اسیس کی جاتی ہے کہ کہیں آپ نے ایٹسیٹرا تو نہیں کیا ہوا, اینڈ دیٹ ایٹسیٹرا لیڈس ٹوورڈ مینی انفارمیشن ایمبیگوٹیز. تو ہر چیز کو آپ نے کنکریٹلی جو ہے وہ ڈاکومنٹ کرنا کہ واٹ ایکچولی یو وانٹ ٹو سے. جیسے آپ کا اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہے, اسکوپ چینجز ہیں, بجٹ سے ریلیٹڈ باتیں ہیں, اسکیجول سے ریلیٹڈ باتیں ہیں, تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. یہاں پہ کہیں بھی آپ نے ڈاٹڈ لائن نہیں چھوڑنی, ہر چیز کو کلیئر کر کے آپ نے کرسپ اینڈ کلیئر کر کے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے
डिस्क्राइब करना है. डॉक्यूमेंट स्कोप, टाइम और कॉस्ट कॉम्प्रोमाइजेस, बाकायदा बताएं कहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके टाइम कॉम्प्रोमाइजेस होने के चांसेस हैं, रिस्क्स हैं. वंस अगेन, जब भी आपकी मीटिंग्स हों तो आप एजेंडा फाइनल करें, एजेंडा पहले सेट करें कि इस मीटिंग में आपने किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना है. जैसे आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की मीटिंग्स होती हैं तो जब आप सुपरवाइजर के पास जाते हैं तो पहले आप नोट डाउन करके जाते हैं कि आज मैडम से या सर से हमने इन इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो क्लैरिफिकेशन लेनी है. तो दैट इज एन एजेंडा. एंड जब मीटिंग आप कर लेते हैं तो फिर आपको पता है कि आपकी एक प्रैक्टिस है कि आपने मीटिंग मिनट्स लिखने हैं कि व्हाट वाज अंडर डिस्कशन and what is the future direction, what is the future work to proceed, and what and who is responsible for what. ठीक है, वो आप मीटिंग मिनट्स लिखते हैं तो आपको अंदाजा है कि वहाँ पे ये सारी फील्ड्स हैं जो आपको फिल करनी होती हैं. एंड प्रोफेशनली हर मीटिंग में ये काम किया जाता है, इसलिए आप लोगों से ये करवाया जाता है ताकि आपकी जो है वो एक कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस हो सके. ओके, now is a project communication timeline. It's a very real timeline of your project. Like किस तरह कि देखिए एक्स एक्सिस पे है आपकी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन, आपका टाइम जैसे आपका प्रोजेक्ट ग्रो करता है. एंड वाई एक्सिस पे है आपकी प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन मीन जो आपके प्रोजेक्ट की, जैसे साल का प्रोजेक्ट है आपका, जैसे एक साल का आपका प्रोजेक्ट होता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला के ऑलमोस्ट 2 सेमेस्टर्स, और लकी होंगे तो समर भी मिल जाता है आपको, बट नॉर्मली इट्स अ 2 सेमेस्टर गेम. तो ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस पे. एंड वाई एक्सिस पे इट्स द टाइम पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन. अब होता क्या है कि आपका जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन चल रही होती है आपकी और आपके प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के साथ, आपके अगर कोई रियल क्लाइंट्स हैं तो उनके साथ, और एक बड़ा पीक होती है, टॉप पे चल रहा होता है, सबसे ज्यादा बूम देखें आपका इस उस टाइम पे कि आपकी उस वक्त हाई लेवल की कम्युनिकेशन हो रही है. वंस समर आया और क्या हो जाता है, एकदम से वो जो बार है वो नीचे गिरती है. एक टाइम ऐसा आता है कि जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ तो कम्युनिकेशन डिप कर गई. आपने काम शुरू कर दिया और अब आप सुपरवाइजर को भूल गए. ठीक है, ये अक्सर होता है कि आप बस अपने काम में लग गए हैं और जो है ना वो डिप कर गई कम्युनिकेशन. सुपरवाइजर को आपका नहीं पता, आपको सुपरवाइजर का नहीं पता, और आपको आपस में भी जो है ना, या तो जैसे समर अगर आ गई रियल पिक्चर, ऊपर से रमजान भी आ गया, फिर तो आप बिल्कुल जो ऐसे कहते हैं ना एक डीप स्लीप में चले जाते हैं और कम्युनिकेशन आपकी क्या हो जाती है, डिप हो जाती है. एंड वंस अगेन जब प्रोजेक्ट की टाइमलाइन करीब आती है टूवर्ड्स इस एंड, जब प्रोजेक्ट ने क्लोज होना होता है तो आपको पता है कि अब आपकी डेडलाइन भी खत्म हो रही है, तो एकदम से जो है ना राइज होता है आपकी प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन में. आप दोबारा से जो है ना आपस में जेल्ड हो जाते हैं, फटाफट सुपरवाइजर से भी मिलना शुरू कर देते हैं. तो ये जो है ये नॉर्मली स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं. दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच इन project success. What is the right approach? This is the right approach because you have set your milestones, like your weekly meetings. You can say कि प्रोजेक्ट की जो कम्युनिकेशन है वो आपकी स्टेटस मीटिंग्स में इंक्रीज हो और डिप हो जब आप काम कर रहे हो. ठीक है, इट्स अ, यू कैन से इट्स अ जिग-जैग प्रोसेस कि आप क्या करें हर वीक, जैसे फॉर एग्जांपल आप मीटिंग करें, फिर काम करके आप काम ले लें, फिर आप कम्युनिकेशन आपकी डिप कर जाए, आप काम करें, कंप्लीट करें, देन फिर कम्युनिकेशन आपकी राइज हो, फिर आप मीटिंग करें, फिर डिप हो, फिर राइज हो, फिर डिप हो, फिर टुवर्ड कम्युनिकेशन. इट्स अ राइट अप्रोच टुवर्ड्स योर कम्युनिकेशन ऑफ project towards its completion and its success. Now, communication management plan documents all the communication demands within the project. जैसे कि हम ये बात काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि ये बताता है ये प्लान कि कैसे और कब कम्युनिकेशन जो है वो होनी चाहिए. कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में बहुत सारे सेक्शंस हैं. जैसे हम बात करते हैं कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन होती है उन सब के कोई ना कोई सेक्शंस होते हैं जो कि आपने फिल इन करने होते हैं. ये जब आप कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान अपने प्रोजेक्ट्स का बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें आप बाकायदा बताते हैं कि कम्युनिकेशन के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, ईमेल्स करेंगे,
اسکیجول میٹنگس کریں گے, میٹنگ منٹس لکھیں گے, واٹ یو ول ڈو, پرپس کیا ہوگا, فریکوینسی کیا ہوگی کہ کمیونیکیشن کتنے کتنے ٹائم بعد ریکوائرڈ ہے, موڈالٹی تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کریں, یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے, ڈیوریشن, رسپانسبلٹی, یہ سب جو ہے پارٹ ایک کمیونیکیشن ڈاکومنٹ کا پارٹ ہے. ناؤ کمز ٹوورڈ رسپانسبلٹی میٹرکس. جیسے آپ نے رولز اینڈ رسپانسبلٹی میٹرکس بھی بنایا ہے تو اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں ایکس ایکسس اینڈ وائی ایکسس پہ آپ نے اپنے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا ٹیم ممبرز ہیں, یہ جو ٹیم پلیئرز ہیں, ان کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر دیے. اب آپ نے جو ایک کمیونیکیشن میٹرکس بنایا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کے بہت سارے ورژنز ہو سکتے ہیں, مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پہ مختلف طرح سے کمیونیکیشن رسپانسبلٹی میٹرکس بنتے ہیں. آپ نے بھی ایک رولز اینڈ رسپانسبلٹی میٹرکس بنایا تو اس کا فارمیٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہاں پہ بھی ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک فارمیٹ ہے کہ یہاں پہ کیا کر دیا گیا ہے کہ جیسے جو آپ کا یہ ہے جیوید جین ہے, اس کو یہ کیا اسے کہتے ہیں نیٹ سے جو ہے ان ٹرمز آف نیٹورکنگ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اسی طرح جو کانٹریکٹر ہے چک, اس کو بھی جین سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, شاز کو بھی جین سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور پروجیکٹ مینیجر جو گیل ہے اس نے دیکھیں سب سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اب یہ آپ چیز دیکھ رہے ہوں گے جو سیل خود سے بنتا ہے, جیسے نیٹورک نیٹ میں انہوں نے کراس نہیں لگایا, ظاہر ہے ایک بندہ خود سے کمیونیکیٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو نوٹ کریں کہ when you create the WBS you have an ideal opportunity to also document which stakeholders need to talk to whom. تو وہی بات ہے, جب آپ نے WBS بنایا, آپ نے رولز اینڈ رسپانسبلٹی میٹرکس بنایا, تو اس وقت اگر آپ اس طرح کا ایک ڈیٹیل کمیونیکیشن پلان بنا لیں گے, کمیونیکیشن رسپانسبلٹی میٹرکس بنا لیں گے, تو آپ کے لیے جو ہے وہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے ان ٹرمز آف کمیونیکیشن, تاکہ کسی قسم کی کوئی جو ایمبیگوٹی ہے وہ کریٹ نہ ہو. اب جو ہم بات کر رہے تھے موڈالٹیز کی, کمیونیکیشن موڈالٹیز, موڈالٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں کہ what are the mechanisms for communication. اب کچھ موڈالٹیز ہیں جو کہ فارمل ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جو انفارمل ہوتی ہیں. فارمل اور انفارمل کا آپ کو اندازہ ہے کہ فارمل جو ہوتی ہیں بڑے پروٹوکولز اور بڑے پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے, ایک پراپر اسٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے جو چیز ہوتی ہے, اور انفارملزم از جس میں کوئی اتنے پروٹوکولز نہیں ہوتے, اٹس ایزی گوئنگ کام ہوتا ہے بالکل. اب جو فارمل موڈالٹی ہے کمیونیکیشن کی, جو فارمل ہوتا ہے اس میں کیا ہے, آپ کی پریزنٹیشنز ہیں, آپ جو فارمل پریزنٹیشن دیتے ہیں, آپ فیکلٹی کے سامنے آتے ہیں, پراپر تیار ہو کے آتے ہیں, پراپر ٹائم ہوتا ہے, پراپر اسکیجول ہوتا ہے, پراپر پروٹوکول ہوتا ہے, پراپر پروسیجرز ہوتے ہیں, وہ سب فارمل موڈالٹیز میں آتا ہے. فارمل موڈالٹی فار کمیونیکیشن, یور فائنل ایئر رپورٹس, یور کانفرنسز, ٹھیک ہے, یور ای میلز. جبکہ انفارمل کمیونیکیشن میں آپ کی جو ایڈ ہاک میٹنگ ہوتی ہے, آپ نے جیسے سپروائزر کو چلتے پھرتے جو ہے نا رستے میں روک لیا کہ میم مجھے بس یہ بات جو ہے نا کلیئر کرنی تھی آپ سے, دیٹس ایڈ ہاک میٹنگ, دیٹ از ناٹ پلانڈ, دیٹ از ناٹ فارمل. آپ نے انسٹنٹ میسج کر دیا اپنے سپروائزر کو, دیٹ از اے انفارمل کمیونیکیشن موڈالٹی. یور کافی ٹاکس, آپ کینٹین میں تھے, آپ کا سپروائزر آ گیا یا آپ کا پروجیکٹ مینیجر آ گیا, آپ نے وہیں پہ کچھ چیزیں کافی ٹیبل پہ جو ہے آپ نے ڈسکس کرنی. اب چیک کریں یہاں پہ ای میلز جو ہیں وہ دونوں میں آ رہی ہیں, فارمل میں بھی انفارمل میں بھی. اینڈ ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ دا وے یو آر رائٹنگ یور ای میل. ٹھیک ہے, اب اگر ای میل آپ اپنے فرینڈ کو کریں گے تو وہ ایک انفارمل طریقے سے کریں گے, بٹ جو ای میل اپنے آپ ٹیم لیڈ کو کریں گے یا پروجیکٹ مینیجر کو کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزوں کا آپ خیال کریں گے کہ آپ اس کو, آپ اپنی کولیگ کو تو جیسے آپ رومن اردو میں لکھ دیتے ہیں کیسے ہو, کیا کر رہی ہو, اس طرح کی چیزیں, بٹ آپ نے جب سپروائزر کو لکھنا ہے تو آپ نے باقاعدہ اس کی ایک سبجیکٹ بنانا ہے. السلام علیکم ریسپیکٹڈ میڈم, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل, آگے اپنا سارا کانسیپٹ, پھر نیچے یور کائنڈ یور رسپانس از ہائیلی اپریشیٹڈ, best regards and your name. It's a formal texture of your communication using email. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ اس طرح سے فارمل اور انفارمل, فارمیلٹی اور انفارمل کا خیال کرتے ہیں. اب there is a combination between both. You know, اب یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو وربل تھیں اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ریٹن تھیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کی جو رپورٹس ہیں وہ ریٹن ہے, ای میل ریٹن ہے, فون وربل ہے,
انسٹنٹ میسیجز ریٹن ایڈ ہاک میٹنگ وربل ہیں, کافی ٹاک وربل ہے. تو اسی طرح اس کے کمبینیشنز بنتے ہیں, فارمل ریٹن, فارمل وربل, انفارمل ریٹن, انفارمل وربل. تو دیکھیں یہاں پہ فارمل ریٹن, ٹھیک ہے. اب فارمل ریٹن میں آپ کی جو ہیں وہ ای میلز آتی ہیں جو آپ بہت فارمل طریقے سے اپنے سپروائزر کو کریں گے. انفارمل ریٹن میں آپ کے جو ہیں وہ ٹیکسٹ میسیجز آ سکتے ہیں یا کوئک ای میلز آ سکتی ہیں, جو اسٹیکی نوٹس آ سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے کولیگس کو کر رہے ہیں. اسی طرح فارمل وربل یہی بات ہے کہ جو پریزنٹیشنز ہیں جو آپ اپنے پروجیکٹ کی اپڈیٹس جو ہیں وہ اپنے کنسرن اسٹیک ہولڈرس کو دے رہے ہوتے ہیں, دیٹ از اے فارمل وربل کمیونیکیشن. اور اسی طرح انفارمل کیا ہے کہ آپ جو ہے نا ایک فون کال کے تھرو اپنے کولیگس کے ساتھ جو ہے وہ ایک چیٹ کر رہے ہیں اباؤٹ یور پروجیکٹ. اٹس اے ٹوٹلی انفارمل verbal communication type of modality. So these are 4 combinations of formal and informal with verbal and written sort of communication. Okay, now when you schedule a meeting as a facilitator or as a participant, تو آپ کو کیا ہونا چاہیے پتا کہ آپ نے باقاعدہ ایک پلان سیٹ کرنا ہے. جیسے میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ ایک ایجنڈا بنائیں کہ جیسے آپ فار ایگزامپل اپنے سپروائزر سے ہی ملنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ ایجنڈا آئٹم سیٹ کریں کہ آپ یہ میٹنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس کا اسکیجول رکھیں کہ اسٹارٹ کب ہوگی, فنش کب ہوگی, میٹنگ کس لوکیشن پہ ہوگی, اس میٹنگ میں کون کون لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اس میٹنگ میں کیا کیا باتیں ہیں, کیا کیا پوائنٹس ہیں جو کہ انڈر ڈسکشن ہونی چاہیے, کیا ایشوز ہیں, اینڈ اور اس کے بعد جب آپ میٹنگ کنڈکٹ کر لیں تو جو ایکشن آئٹمز ہیں اس کے بعد جن پہ آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے, کوئی کام کرنا ہے فیوچر, تو آپ اس کے اوپر اس کو کیا کریں, ایک دفعہ ریویو کر لیں. اب جو کمیونیکیشن کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انالائز کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہو شوڈ بی گیون وٹ انفارمیشن ان ون. وہی بات ہے کہ کس کو کون سی انفارمیشن جو آپ نے دینی ہے. تو اکثر کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ آپ جو ہے نا سب کو پہنچانا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہی جیسے ہم بات کر چکے ہیں ڈیو ٹو انفارمیشن سینسٹیوٹی, ٹھیک ہے, اینڈ ڈیو ٹو انفارمیشن امپورٹینس. آپ ایک تو ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ساری انفارمیشن لے, اور دوسرا ہر انفارمیشن ہر بندے کے لیے ضروری بھی نہیں ہوتی. تو آپ نے کلٹر جو ہے ایک آپ نے کلٹر انفارمیشن پیپل میں مس امپورٹنٹ انفارمیشن دے ریئلی نیڈ. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر بہت ساری انفارمیشن جو ان کے مقصد کی بھی نہیں ہے ان کو دیں گے تو کیا ہوگا, جو ان کے کام کی ہے وہ اس میں سے انہیں فشنگ کرنی پڑے گی کہ اب ان میں سے وہ کام کی باتیں جو ہیں وہ نکالیں. تو آپ نے جو کام کی بات جس اسٹیک ہولڈر کو جو بات پتا ہونی چاہیے آپ نے وہی بات اس تک کنوے کرنی ہے. Now there is a formula for communication channels کہ جب آپ کے کتنے اسٹیک ہولڈرز ہوں تو آپ کو کتنے نمبر آف کمیونیکیشن چینلز ریکوائرڈ ہیں. تو اٹس اے فارمولا آف n into n minus 1 divided by 2. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس 10 اسٹیک ہولڈر ہیں تو ان کے درمیان پاسبل کمیونیکیشنز جو ہیں وہ کتنے کمیونیکیشنز بنیں گی, یعنی کہ 10 لوگوں کے درمیان کس طرح نمبر آف کمیونیکیشنز بنیں گی. تو 10 into 10 minus 1 divided by 2 it's 45. If n is equal to 2 then آپ فارمولا میں پلیس کریں کہ اگر 2 لوگ ہیں تو there would be enough one communication channel. Why? Because 2 into 2 minus 1 divided by 2 will give you 1. ٹھیک ہے. You may not use all of them, but you can use the information to ensure that the communication plan does not leave out any of the stakeholder. یہاں پہ کیا بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے کمیونیکیشن کے وہ جو ہیں وہ پاتھس اس نے بنا کے دیے کہ یہ اس سے کرے گا, وہ اس سے کرے گا, وہ اس سے کرے گا, وہ اس سے کرے گا. مے دیر از اے چانس کہ سارے لوگوں کو ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کی ضرورت نہ ہو, بٹ یہ فارمولا آپ کو اس چیز کی انشور ضرور کرے گا, ایشورٹی ضرور دے گا کہ آپ نے کسی قسم کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنے کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان میں آپ نے مس نہیں کی. جیسے یہاں پہ بھی دیکھیں 2 لوگ ہیں تو 1 کمیونیکیشن چینل, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر 4 لوگ ہیں 6 کمیونیکیشن چینل, اس فگر سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے. 3 لوگ ہیں تو 3 کمیونیکیشن چینل, اینڈ دیز کمیونیکیشن چینلز آر recovered from this formula, that is n into n minus 1 divided by 2. Now here comes communication management process. You know کہ جو کمیونیکیشن مینجمنٹ کا پروسیس ہے اس میں 3 پروسیسز 3 اسٹیپس آتے ہیں. One is plan communication, second is manage communication,
اینڈ مانیٹر کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, بے شک آپ وہ جو ہم نے ایک وہ جو گریڈ دیکھی تھی جس میں نالج ایریاز اور پروسیس گروپس آ رہے تھے کہ کس کس نالج ایریا کے اگینسٹ کس کس پروسیس گروپ میں کتنے کتنے پروسیسز آ رہے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے جا کے وہاں پہ یہ 3 پروسیسز آ رہے ہیں. اب اس کو بھی ہم کوئکلی جو ہے اس کو پریویو کر لیتے ہیں کہ جب پلان کرنی ہے آپ نے کمیونیکیشن, تو پلان از واٹ, جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ نے سارا پلان بنانا ہے کہ کمیونیکیشن کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہیں, کیا کیا ٹاسک جو ہیں وہ آپ کو پرفارم کرنے ہیں. اب اس کی ان پٹ میں جو چیزیں جا رہی ہیں ان میں سے میکسیمم چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم پیچھے اسکوپ مینجمنٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ پروجیکٹ کے ڈاکومنٹس چاہیے, چارٹر چاہیے, پلان چاہیے, انٹرپرائز انفارمیٹر فیکٹرز چاہیے, اور آرگنائزیشن کے ایسٹس چاہیے جس میں ان کے کوئی ٹیمپلیٹس ہو سکتے ہیں, آرگنائزیشن میں موجود کوئی ہسٹوریکل انفارمیشن ہو سکتی ہے, کوئی لیسن لرن جو ہے نا ریپوزیٹری ہو سکتی ہے, کچھ بھی ایسا ڈیٹا جو کہ اس میں مینجمنٹ پلان کمیونیکیشن مینجمنٹ میں آپ کو جو ہے وہ استعمال ہو سکے. اب اس میں ٹولز جو یوز ہو سکتے ہیں وہی بات ہے, ایکسپرٹ ججمنٹ ہے, کمیونیکیشن کے ماڈلز ہیں, کمیونیکیشن کے میتھڈز ہیں, میٹنگز ہیں, ڈیٹا ریپرزنٹیشنز ہیں, ٹیم کی اسکل ہے, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے, اینڈ اپ ٹو سو آن. اینڈ اسی طرح جو اس کی آؤٹ پٹ بنے گی وہی بات ہے کہ کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان بنے گا, پروجیکٹ مینجمنٹ پلان اپڈیٹ ہو جائے گا, پروجیکٹ کے ڈاکومنٹس اپڈیٹ ہو جائیں گے. سیم از مینج کمیونیکیشن, اٹس اے سیکنڈ پروسیس آف کمیونیکیشن مینجمنٹ پلان. اس میں کیا ہے کہ آپ نے کمیونیکیشن کو مینیج کرنا ہے کہ جس میں آپ کا مین جو ایم ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے, اسٹور کرنا ہے اس ساری انفارمیشن کو جو کہ ٹائم ٹو ٹائم کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کو ایک پروجیکٹ کی انفارمیشن کو مینیج کرنے میں جو ہے وہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ تھرو آؤٹ آپ کے پروجیکٹ کی لائف سائیکل یہ جو چیز ہے یہ ہوتی رہتی ہے, اور اس کو جو ہے آپ نے پراپرلی ایک فلو کے تھرو جو ہے وہ آپ نے اس کو مینیج کرنا. اس میں بھی جو ان پٹ ہیں آپ کے پروجیکٹ مینجمنٹ پلان ہے, پروجیکٹ ڈاکومنٹس ہیں, آرگنائزیشنل ایسٹس ہیں, انٹرپرائز فیکٹرز ہیں, اور اس میں بھی میکسیمم آپ کی وہی ٹیکنیکس جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں جو پچھلے اسٹیج میں تھی. اینڈ آؤٹ پٹ میں آپ کے پاس یہ والے آؤٹ پٹس ہیں جو کہ جنریٹ ہوتے ہیں. اسی طرح مانیٹرنگ کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ مانیٹر کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کا فائنل پروسیس ہے ان کمیونیکیشن مینجمنٹ کے نالج ایریا میں, اور یہ ایشور کرتا ہے کہ آپ کی جو بھی انفارمیشن جو بھی اس کی ضرورت ہے, نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس آف دا پروجیکٹ اینڈ دا انوالوڈ اسٹیک ہولڈرز آر میٹ بائی اٹس کمپلیشن. ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو مینجمنٹ کا جو آپ نے پلان بنایا تھا وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ افیکٹولی کمپلیٹ ہو گئی. اس میں بھی کچھ سیٹ آف ان پٹس ہیں جو کہ ایڈ کرتے ہیں, کچھ سیٹ آف ٹولز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں, اور یہ سیٹ آف آؤٹ پٹس ہیں جو کہ جنریٹ ہوتے ہیں. سو دیٹس اٹ اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ communication management is clear, and if there are some questions you can ask. There's a discussion forum as well, or you can email me your questions, or you can participate in your discussion forum, or list down your questions. We will discuss it in the or it will discuss it in our next class. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ. فی امان اللہ. ہیو اے گڈ ڈے.